السلام علیکم۔ تم طلاق لینے سے ایک صورت میں بچ سکتی ہو کہ اگر تم اس لوہے کی دہکتی پلیٹ پر کھڑی ہو جاؤ اور تمہارا جسم جلنے سے محفوظ رہے تو میں مان جاؤں گا تم پارسا ہو، مگر تمہیں اپنی پارسائی لوہے کی اس تپتی پلیٹ پر ثابت قدمی سے کھڑے رہ کر ثابت کرنا ہوگی۔ راجہ قیصر دہاڑا تھا جبکہ اس کے سامنے چند دن کی بیٹی کو چھاتی سے لگائے کھڑی ہنا رو رہی تھی۔ پاس کھڑی اس کی ساس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا تھا، قیصر بیٹا، اس دہکتے ہوئے لوہے پر آپ اس گناہوں سے پاک چند دن کی بچی کو رکھو گے تو وہ بھی جل جائے گی۔ آج میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی، تم کو قسم قرآن یا زبان پر اعتماد نہیں رہا تو تم میڈیکل کے طریقے سے تصدیق کروا لو۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ راجہ قیصر نے دہاڑ کر کہا تھا، ٹھیک ہے، اگر ہنا اس طرح اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتی تو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں۔ آپ خود ترقی والی میڈیکل سائنس سے اس کے کردار کی تصدیق کرواتی رہنا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر ہنا نے اپنی بے بس لاچار ماں کے چہرے پر نظر ڈالی اور اپنی بیٹی ماں کے سپرد کر کے ننگے پیر لوہے کی پلیٹ پر چڑھ گئی۔ 15 سیکنڈ میں ہی اس کے پاؤں کے جلد پھٹ گئی تھی اور پاؤں وزن برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ جب ہنا لڑکھڑا کر دہکتی ہوئی پلیٹ سے ایک سائڈ پر گر گئی تھی اور پاس کھڑی اس کی ماں اپنی بیٹی کی تکلیف دہ حالت دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ جلاد بنے اس کے شوہر نے اسے بدکردار کہتے ہوئے طلاق دے دی اور ساتھ یہ ثابت کرنے کے لیے باکردار اور حق پر ہونے والے کو آگ نہیں چھو سکتی، اپنی چند دن کی بیٹی کو بھی اس لپٹے ہوئے کپڑے کے ساتھ دہکتی آگ پر رکھ دیا۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر ہنا ایک بار پھر گھٹنوں کے بل پلیٹ پر چڑھی اور اپنی چند دنوں کی بیٹی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، جسے 5 سے 7 سیکنڈوں میں ہی آگ نے کمر والی سائڈ سے جلسا دیا تھا۔ ہنا نے اپنی ماں اور بیٹی کو سنبھالا، ڈسقہ کے قریب اپنے آبائی گاؤں میں موجود جھوپڑی نما گھر میں آ بسی، جبکہ راجہ قیصر نے دوسری شادی ایک برٹش نیشنل لڑکی سے کر لی اور برطانیہ منتقل ہو گیا، جہاں اس نے اسٹیل مل میں ملازمت اختیار کر لی تھی۔ دولت کی ریل پیل نے اس کے تمام عیب چھپا رکھے تھے، جبکہ برطانیہ کی آزادی نے اس سے گناہوں کی توبہ کی توفیق چھین رکھی تھی۔ یہاں تک اسے 20 برس پہلے کیا گیا ظلم بھی بھول چکا تھا۔ وہ 3 بچوں کا باپ بن چکا تھا جو جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئے تھے، جبکہ دوسری طرف ہنا کی ماں ہنا کی عدت پوری ہونے سے پہلے ہی مر گئی۔ لاکھ کوششوں کے بعد کوئی شخص ہنا سے دوسری شادی کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے اپنی اور بیٹی کا پیٹ پالنے کی خاطر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا، مگر درندے نما مردوں کے اس معاشرے میں ایک اکیلی عورت کہاں رزق کما سکتی ہے، اور دوسرے تیسرے مہینے اسے اپنی عزت یا نوکری میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑتا اور وہ عزت بچا لیتی، نوکری چھوڑ دیتی۔ جیسے تیسے کر کے اس نے بیٹی کا پیٹ تو پال لیا مگر اس کی تعلیم کا بندوبست نہ کر سکی، اور اپنے حالت کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک غریب اور شریف شخص اجمل سے اپنی بیٹی بیاہ دی۔ دنیاوی تعلیم نہ ہونے کے باوجود ہنا کی بیٹی انتہائی خوش اخلاق، خوبصورت اور سلجھی ہوئی تھی، گھر گرہستی کو اچھی طرح سمجھتی تھی، مگر اس کی کمر پر وہ داغ موجود تھا جو اس کے باپ نے پارسا ثابت کرنے کے لیے اس دہکتی پلیٹ پر رکھ کر جلسا دیا تھا۔ جھلس جانے کی وجہ سے پچھلی پوری سائڈ پر داغ بن گیا تھا۔ اس داغ نے ہنا کی بیٹی کی زندگی میں ایک نیا داغ لگا دیا تھا جسے ہنا نہیں سہ پائی تھی۔ راجہ قیصر برطانیہ میں ایک سٹیل مل میں کوالٹی اینڈ کنٹرول کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا۔ وہ ایک دن سیمپل چیک کرنے کے بعد سٹیل مل کے وزٹ پر نکلا تاکہ سارے مال کی حالت دیکھ سکے۔ اسی دوران اس کا پاؤں پھسلا اور وہ تیار ہو کر نکلے ہوئے تازہ گرم سٹیل پر منہ کے بل جا گرا، جس سے اس کا چہرہ، پیٹ اور سامنے والا سارا حصہ جھلس گیا۔ سٹیل مل والوں نے اسے گولڈن ہینڈ شیک کی پالیسی کے تحت فارغ کر دیا۔ علاج معالجے کے بعد وہ صحت مند ہو گیا، مگر جھلس جانے کی وجہ سے اس کے چہرے پر لگے ہوئے داغ انتہائی بھدے معلوم ہونے لگے۔ مغربی ماحول میں پلی بڑھی اس کی سگی اولاد اس سے نالاں رہنے لگی۔ دوسری طرف انویسٹمنٹ کرنے کے نام پر اس کی بیوی نے اس کی ساری دولت ہتھیانے کے بعد اس سے طلاق لے لی، بلکہ اسے خود کے لیے سیکورٹی رسک قرار دے کر اپنی اسپانسرشپ واپس لے لی اور اسے پاکستان بھجوا دیا تھا۔ اچانک سے اولاد، بیوی، ملازمت، ملک، عیاشی اور دولت چھن جانے پر وہ بہت حد تک ذہنی مریض بن گیا تھا، اور پاکستان آ کر اس کے دل میں اپنی پہلی اولاد کی محبت جاگی تو اس نے انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور ان کو ڈھونڈتا ہوا جب ان تک پہنچا تو سامنے ان تینوں ماں بیٹیوں کی قبریں موجود تھیں۔ جب اس نے گزرے ہوئے 20 سالوں کی رودات سنی تو وہ بھی عقل سے فارغ ہو گیا۔ اسے بتایا گیا کہ ہنا نے اپنی بیٹی کی شادی جس شخص سے کی تھی وہ ڈسکا میں موٹر سائیکل مکینک تھا، اور شادی کی پہلی رات ہی اس نے اپنی بیوی کے پیٹ پر داغ دیکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے اسے بیوی کے وجود سے نفرت ہو گئی تھی۔
اس نے اپنی بیوی پر بدچلن ہونے کا الزام لگا دیا تھا اور اس کو پارسائی ثابت کرنے کے لیے موٹر سائیکل کا گرم سائلنسر ہاتھ میں پکڑنے کا کہا تھا، بصورت دیگر طلاق دینے کی دھمکی دے دی تھی۔ حنا نے بیٹی کی طلاق لے لی اور کہا مجھے بیٹی پر بدچلن ہونے کا الزام قبول ہے، مگر اس گرم لوہے کو چھو کر میری بیٹی اپنی پارسائی کا ثبوت کر ہرگز نہیں دے گی۔ طلاق لینے کے بعد پہلی رات حنا سوئی اور پھر کبھی نہ اٹھ سکی، جبکہ لوگوں نے حنا کی بیٹی کے سامنے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی ماں کو بھی اسی وجہ سے طلاق ہوئی تھی، جبکہ آج بیٹی بھی خود کو پارسا ثابت نہیں کر سکی اور طلاق لے لی۔ حنا کو چاہیے تھا بیٹی کی تربیت تو ٹھیک کرتی، اگر بیٹی کے ایسے ہی لچھن تھے تو اسے کیوں شریف آدمی کے سر باندھ دیا تھا؟ ان جیسی بہت ساری بدنما تیروں نے گائل کر دیا۔ حنا کی بیٹی بھی ماں کی موت کے ہفتے کے بعد خودکشی کر گئی۔ راجہ قیصر اپنی بیٹی کی آزمائش اور اپنے گناہ کی سزا بیٹی کو ملتے سن کر اپنے ہوش گنوا بیٹھا اور زیادہ تر وقت قبرستان میں بیٹھا اپنی بیٹی کی قبر کو صاف کرتا رہتا اور کہتا ہے پارساؤں کو بھی آگ جلا دیتی ہے اور ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو قدرت اسے ضرور سزا دیتی ہے۔